ہم سب اپنی زندگی میں ایک طرح کے سکون اور ایک گہرے تعلق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اللہ کی یاد یعنی ذکر سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو آئیے آج مل کر اس راستے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس پر کیسے چلا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا آخر دل کو کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو صرف یاد کرنے کے عمل سے انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر آخر ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو ذکر کرنے کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ذکر کا اصل مطلب کیا ہے، اور اس کا دائرہ ہماری عام سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ دیکھیں، ذکر کے دو مطلب ہیں۔ ایک عمومی، جس کے مطابق تو پورا کا پورا دین اسلام ہی ذکر ہے، کیونکہ نماز، روزہ، حج سب کچھ اللہ کی یاد ہی تو دلاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے خصوصی، یعنی وہ خاص اعمال اور کلمات جن کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہو۔ آج ہماری گفتگو اسی خصوصی معنی پر مرکوز رہے گی۔ ذکر کی پہلی قسم کا تعلق دل سے ہے۔ یہ کوئی بولا جانے والا لفظ نہیں بلکہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اللہ سے امید رکھنا، اس کا خوف محسوس کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ سب دل کا ذکر ہے۔ جب کوئی گناہ کرنے لگتا ہے اور اچانک اس پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے تو یہ بھی ذکر کی ہی ایک شکل ہے۔ پھر آتی ہے دوسری قسم جو زبان سے ہوتی ہے۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات اور وہ خاص کلمات شامل ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم اپنی زبان سے ادا کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم جسمانی اعضاء سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے جسم کے اعمال بھی ذکر بن سکتے ہیں، جیسے نماز میں رکوع اور سجدہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام اعمال اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ چلیں اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا ذکر صحیح طریقے سے ہو اور قبول بھی کیا جائے؟ یہ 5 اصول ایک مکمل فریم ورک ہیں۔ یہ 5 اصول ہیں۔ پہلا، ذکر کا حتمی مقصد کیا ہے؟ دوسرا، یہ کہ وہ وحی پر مبنی ہو۔ تیسرا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ چوتھا، وقت اور جگہ کا احترام ہو۔ اور پانچواں، طریقہ مستند ہو۔ یہ پانچوں ہی اہم ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد ایک مرکزی اصول پر ہے، اور وہ ہے دوسرا قدم، یعنی عمل کا وحی پر مبنی ہونا۔ آئیے اسے ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے اہم اصول ہے توقیف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی بنیاد صرف اور صرف وحی پر ہونی چاہیے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث پر۔ اس میں انسان کی عقل، ذاتی احساسات یا خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا بس وہی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، چاہے وہ کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ ہو، عبادت کے طور پر قابل قبول نہیں۔ اس اصول کو مزید واضح کرنے کے لیے آئیے تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں مستند طریقوں پر چلنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس پورے واقعے کا خلاصہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس ایک طاقتور جملے میں ہے کہ صرف اچھی نیت کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے تھے اور کنکریوں کی مدد سے مل کر ایک آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ طریقہ انہیں نیا لگا تو وہ فوراً ایک اور عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان لوگوں کو سختی سے روکا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر ہو؟ جب ان لوگوں نے کہا کہ ارادہ تو بس بھلائی کا تھا، تو انہوں نے اپنا وہ مشہور جملہ کہا، کتنے ہی اچھائی کا ارادہ کرنے والے ہیں جو اسے کبھی نہیں پاتے۔ اس واقعے سے ہمیں آج کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو لوگ اچھی نیت سے کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ملتی، جیسے بغیر کسی ثبوت کے اجتماعی ذکر کا اہتمام کرنا، یا جمع آنے پر استغفر اللہ کہنا، یا ہر روز دکان کھولتے وقت ایک خاص ذکر کو لازم کر لینا جس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ یہ سب توقیف کے اصول کے خلاف ہیں۔ اچھا، جب ہم نے ذکر کے اصول سمجھ لیے ہیں تو آئیے اب اس کے بے شمار فوائد اور انعامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے ذکر کرنے کی اصل ترغیب دیتی ہے۔ ذکر کے فائدے تو بے شمار ہیں۔ یہ شیطان کے خلاف ایک ڈھال بن جاتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ یہ دل کو زندگی بخشتا ہے، اس پر سکون نازل کرتا ہے، یہ منافقت سے بچاتا ہے، سخت سے سخت دل کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور انسان کو اللہ کے بے حد قریب لے جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ ذکر کی مثال دل کے لیے ایسی ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی۔ ذرا سوچئے، اس مچھلی کا کیا حال ہوگا جسے پانی سے باہر نکال دیا جائے؟ دل بھی اللہ کے ذکر کے بغیر اسی طرح بے چین اور مردہ ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے انعامات صرف دنیا تک محدود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کلمہ جنت میں ہمارے باغ کو اور زیادہ ہرا بھرا کر رہا ہے۔ اللہ کو بھول جانا دراصل اپنے آپ کو بھول جانے جیسا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ انہیں خود ان کی جانوں سے غافل کر دیتا ہے۔ وہ اپنا نفع و نقصان ہی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلسل ذکر کرنا روحانی تباہی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، اگر ذکر اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے تو ہمارا دل اس مکالمے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کی اصل پکار کیا ہے؟ اس کا جواب ہر شخص کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔